علیہ وسلم افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے جس کو بڑا مشہور و معروف نام حدیث جبرائیل دیا جاتا ہے۔ 3 قسم کے سوالات کیے: مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ چوتھا سوال کیا: کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے متعلق؟ جواب کیا ملتا ہے؟ اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو قیامت کے متعلق کچھ بھی علم نہیں۔ پھر سوال کیا کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ جواب یہ ملتا ہے: ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے کی علامات کو بیان کیا، کئی علامات کو بیان کیا۔ ان علامات میں سے ایک علامت جو کہ دوسری احادیث کے اندر بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت لوگ ان لوگوں کو سلام کہیں گے جو خاص لوگ ہوں گے، جن کے پاس سرمایہ موجود ہوگا، جن کے پاس سیاسی قوت موجود ہوگی، جن کے پاس جو ہے نا وہ ہر قسم کا اثر و رسوخ موجود ہوگا، لوگ ان کو سلام کریں گے۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو بیان کرنے والے طارق بن شہاب، جن کا مکمل نام ہے طارق بن شہاب بن عبد شمس البجلی الاحمسی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ وہ تابعی ہیں جو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تمام کے تمام ائمہ محدثین کے استاد ہیں، جن کے بارے میں امام ابو داود رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ طبقہ اولیٰ کے راوی ہیں۔ طارق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: کننا عند عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلوسا، ایک دفعہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فجاء رجل، ایک آدمی آتا ہے۔ فقال، اس نے ہمیں اطلاع دی، ہمیں خبر دی، قد اقیمت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے، نماز کی اقامت ہو چکی ہے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں: قام وقمنا معہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہوئے، ہم بھی نماز کی غرض سے کھڑے ہوئے۔ فلما دخلنا المسجد، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے، رأینا الناس، ہم نے لوگوں کو دیکھا، رکوعا فی مقدم المسجد، مسجد کے آگے والے حصے میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ رکوع کر رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فکبر، اللہ اکبر کہا، ورکع، رکوع کیا، ورکعنا، اب طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ہم نے بھی رکوع کیا۔ اور جب ہم نے نماز مکمل کی، جب ہم واپس اپنے گھر کو آتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس راستے میں فمر رجل یسرع، ایک آدمی جس کی تیز چلن ہے، جو تیز دوڑتا ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتا ہے اور کنیت سے پکارتا ہے: السلام علیکہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن۔ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، کہتا ہے: السلام علیکہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، آپ پر سلامتی ہو، سلام بلایا۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کا جواب دیتے اور سلام کا جواب دیتے، لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ جواب میں کہا: صدق اللہ و رسولہ،
اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سچ بات ہے۔ اور جب انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، دخل الی اہلہ، اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ مخصوص کیا ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں، ان کے تواضع کرتے ہیں، لوگ ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو فتویٰ دیتے ہیں۔ وہاں پر طارق بن شہاب اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھ جاتے ہیں، ان کے درمیان دو چیزوں پر گفت و شنید شروع ہو جاتی ہے، دو چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے سے کنورزیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں۔ فقال بعضنا لبعض، ایک دوسرے کو کہتا ہے کیا تم نے اما سمعتم ردہ علی الرجل صدق اللہ ورسولہ، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص نے سلام کیا کنیت لے کر، عبداللہ ابن مسعود نے جواب نہیں دیا، جواب میں کہا صدق اللہ ورسولہ، کیا تم نے ان کے اس جواب کو سنا؟ دوسرا سوال ایکم یسألہ، اے لوگو ہم میں سے کون ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق استفسار کریں، سوال کریں، اس کی حکمت کو جانیں؟ سب نے خاموشی اختیار کی۔ امام البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح معجم الکبیر الطبرانی کے اندر 9493 نمبر روایت موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے 937 نمبر پر حدیث کو نقل کیا ہے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں میں نے یہ حوصلہ بلند کیا، انا اسألہ، میں سوال کروں گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فسألتہ حین خرج، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم عبداللہ ابن مسعود سے اس وقت سوال کیا جب وہ اپنے گھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ آج کے طالب علم کی طرح نہیں کہ کسی طالب علم کو کوئی کام پڑ جاتا ہے اپنے استاذ کو فون کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے دروازے کو نوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے استاذ کے گھر کے، اپنے استاذ کے کمرے کو آپ نوک بھی نہ کریں، ان کو فون بھی نہ کریں، بلکہ ان سے اجازت لیں، اجازت لینے کے بعد اگر اجازت ملے تو آپ سوال کریں۔ فسألتہ حین خرج، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک انتظار کیا کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نہیں آتے میں سوال نہیں کروں گا۔ جب باہر آئے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان من اشراط الساعۃ، یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تسلیم الخاصہ، کہ لوگ خاص بندوں سے سلام کریں گے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس اثر و رسوخ ہے، جن کے پاس عہدہ ہے، جن کے پاس سٹیٹس ہے، جو ویلیویبل لوگ ہیں، لوگ ان کو سلام کریں گے۔ حقیر کو کوئی سلام نہیں کرے گا، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لوگ ان کو سلام نہیں کریں گے، ان کا تعارف اس طرح کروائیں گے جس طرح جانتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ ان کو اپنا امام، ان کو اپنا مقتدا مانیں گے، ان کے ساتھ سلام کرنا، ان کو سلیوٹ کرنا اپنی عزت افزائی سمجھے کہ جن کی عزت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق الفاظ یہ ہیں کہ اللہ یسلم الرجل الا علی من یعرف، اسی کو سلام کیا جائے گا جو لوگ پہچانتے ہوں گے۔ اسی حدیث کے اندر تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 علامات بتلائی ہیں کہ جو قرب قیامت کی علامات ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا فشوت تجارہ، تجارت عام ہو جائے گی۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا حتیٰ تعین المرأۃ زوجہا علی التجارہ، حتیٰ کہ ایک عورت اپنے خاوند کی تجارت میں مدد کرے گی۔ آج آپ دیکھ لیں آن لائن سسٹم موجود ہے کہ گھر کے اندر موجود عورت وہ اپنے خاوند کی تجارت کے اندر مدد کر رہی ہوتی ہے۔ آپ بازاروں کے اندر چلے جائیں، جتنے بھی مواقع آتے ہیں وہاں پر عورتیں آپ کو بازار کے اندر کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا قطع الارحام، لوگ آپس میں تعلقات کو توڑنا شروع کر دیں گے، رشتہ داری کو نہیں سمجھیں گے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا شہادت الزور، لوگ اس کے اندر کامیابی سمجھیں گے کہ جو ہے نا وہ جھوٹی گواہی دی جائے۔ اور 5ویں نمبر پر آپ نے فرمایا کتمان شہادت الحق کی، کہ لوگ حق کی گواہی کو چھپانا اس کو فخر سمجھیں گے۔ اور 6 نمبر پر آپ نے فرمایا
ظہور القلم، کہ قلم عام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ فشوت تجارہ، کہ تجارت کا عام ہونا قرب قیامت کی علامت کیسے ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک سے سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو محبت کا عنصر ہے اس کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔